عبارات یا کابر میں سے ایک عبارت آج حل کرتے ہیں اسی اصول کی روشنی میں کہ ایک لفظ ایک فن میں ہو تو معنی الگ ہے، اور وہی لفظ جب دوسرے فن کے اندر چلا جائے تو معنی الگ ہے۔ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، جو مرشد ہیں حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی، قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مراقدہم کے اتنا بڑا شخص، ان کی عبارت پر اشکال ہے۔ حضرت رحمہ اللہ کی کتاب ہے کلیات امدادیہ، یہ مختصر 10 کتابچے ہیں، ان کا مجموعہ ہے۔ کلیات امدادیہ میں 10 مختصر کتابچے کون سے ہیں؟ نمبر 1 ضیاء القلوب، نمبر 2 فیصلہ ہفت مسئلہ، نمبر 3 نالہ امداد غریب، نمبر 4 ارشاد مرشد، نمبر 5 جہاد اکبر، نمبر 6 غذائے روح، نمبر 7 درد غمناک، نمبر 8 مثنوی تحفۃ العشاق، نمبر 9 گلزار معرفت، نمبر 10 وحدت الوجود۔ ان میں ایک عبارت ہے نالہ امداد غریب میں، نالہ امداد غریب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو خطاب ہے، تو کہتے ہیں سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہا ہے، حالانکہ مشکل کشا تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ تو مشکل کشا ہے ہی نہیں۔ نمبر 2 ارشاد مرشد میں یہ عبارت ہے دور کر دل سے حجاب جہل و غفلت میرے رب، کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے اب، ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے۔ تو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا فرمایا۔ نالہ امداد غریب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہا، اور ارشاد مرشد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہا۔ تو مشکل کشا تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب یا تو آپ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ پر فتوی کفر لگاؤ، اور یا آپ ان کو اپنے جب شیخ سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، تو اس کا جواب دو۔ اب ہوتا کیا ہے، یا 2 فریق میدان میں اترتے ہیں۔ ایک فریق اترتا ہے کہ دیکھو اگر ہم فلاں فلاں بزرگ کو مشکل کشا مانتے ہیں تو غلط ہے، تو پھر تم بھی غلط ہو دیوبند والے، حاجی امداد المہاجر مکی نے لکھا ہے اور تم ان کو اپنا بڑا مانتے ہو، تو اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اور ایک دوسرا فریق آتا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ جو فلاں فلاں بزرگ کو مشکل کشا کہتے ہیں مشرک ہیں، تو تم حاجی صاحب کو بڑا مانتے ہو، وہ حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا مانتے ہیں، تو تم بھی مشرک ہو۔ 2 فریق آ گئے۔ اب ہمارے ذمے ہے کہ جب ہم حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں جواب بھی عبارت کا دینا چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے بہت سارے حضرات، میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا، عام ایک بات کر رہا ہوں کہ جن کا اس فن سے تعلق نہیں ہوتا، یا علم پختہ نہیں ہوتا، یا کمزوری ہوتی ہے، تو وہ لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں بھی ہمارے کابر کو معصوم تو نہیں، ان سے بھی غلطی ہو گئی۔ بھئی غلطی میں فرق ہے، یہ عقیدے کی غلطی ہے، کفر اسلام کا مسئلہ ہے، کوئی اجتہادی مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ غلطی کے اگر جان چھڑا لیں، غلطی کے اگر جان چھڑا لیں کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ اب اس کا جواب سے بات فرمائیں۔ ہم نے کہا مشکل کشا ایک لفظ ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، جس کا معنی مشکل کشا ایک لفظ ہے کہ جس کا معنی عقیدہ میں، علم الکلام میں الگ ہے اور تصوف میں الگ ہے۔ یہی لفظ جب یہ علم الکلام میں آئے گا تو اس کا معنی ہوگا ما فوق الاسباب مدد کرنے والا،
اور جب یہی لفظ تصوف میں آئے گا، علم تصوف میں، تو اس کا معنی ہوگا تزکیہ کرنے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نالہ امداد غریب اور ارشاد مرشد، یہ کتاب تصوف کی ہے یا یہ کتاب عقیدہ کی ہے؟ اگر یہ کتاب عقیدہ کی ہے تو آپ کا اشکال بجا ہے، اور اگر یہ کتاب تصوف کی ہے تو آپ کا اشکال بیجا ہے۔ حضرت حاجی صاحب جب یہ کتاب تصوف کی ہے، اور علم تصوف میں مشکل کشا کا معنی ہے تزکیہ کرنے والا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مزکی ہیں، اور تزکیہ نفس کرنا یہ آپ کا منصب ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ہمارے پیغمبر کا منصب ہے تزکیہ کرنا، تو اس میں تو کوئی اشکال کی بات نہیں۔ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے کی سلاسل کے منتہا ہیں، وہاں تک جا کر سلسلے ختم ہو رہے ہیں، تو حضرت علی بھی مزکی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تو اشکال کی بات کیا ہے؟ تو جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ مشکل کشا کا لفظ علم الکلام میں ہو تو معنی ما فوق الاسباب مدد کرنے والا، مشکل کشا کا لفظ جب علم تصوف میں ہو تو معنی تزکیہ کرنے والا۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب جس میں یہ عبارت ہے سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، نالہ امداد غریب، یہ علم تصوف کی ہے۔ دوسری عبارت دور کر دل سے حجاب جہل و غفلت میرے رب، کھول دے دل میں در علم علم حقیقت میرے اب، ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے ارشاد مرشد، یہ کتاب بھی تصوف کی ہے۔ اشکال تب ہوتا جب کتاب علم الکلام کی ہوتی، یہ علم الکلام کی نہیں ہے بلکہ علم تصوف کی ہے۔ تو ہمارے اکابرین پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے علمی سطح پر ضرور غور فرمایا کریں۔ میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر ہمارا مخالف ہمارے اکابر کی عبارات سمجھ لیتا، اعتراض نہ کرتا، ہم اکابر کے عبارات سمجھ لیتے، اعتراض کا جواب دے دیتے، وہ نہ سمجھا تو معترض بن گیا، اور ہم نہ سمجھے تو مجیب نہ بن سکے۔ مرکز اہل سنت والجماعت، احناف میڈیا، خانقاہ حنفیہ، پوری دنیا میں اس کی دعوت اور محنت کی بنیاد یہ ہے ہم اپنے عقائد کو اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ سمجھ لیں۔ ہمارا مقصد فرقہ واریت کو پھیلانا نہیں، ہمارا مقصد دوسروں پر کیچڑ اچھالنا نہیں، ہمارا مقصد امت میں انتشار پھیلانا نہیں، ہمارا مقصد امت کے ٹکڑے کرنا نہیں، واللہ العظیم بخدا ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو سمجھ لیں، دلائل کے ساتھ سمجھ لیں، اور ہماری نسلوں کو کوئی شخص صحیح عقائد سے موڑ نہ سکے، صحیح عقائد سے دور نہ کر سکے، رائے راست سے ہٹا نہ سکے۔ ہم اپنے اکابر کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے اکابرین سے جدا نہ ہوں۔ اور پھر ہمارا مقصد ہم اپنے اکابرین سے جڑے رہیں دلیل کے ساتھ، صرف اعتقاد اور عقیدت کے ساتھ نہیں، دلیل کے ساتھ۔ ایک ہے جڑنا کسی کے ساتھ عقیدت کی بنیاد پہ، ایک ہے کسی سے جڑنا بصیرت کی بنیاد پہ۔ ہم اپنے اکابرین سے جڑے ہیں، اس کی بنیاد عقیدت بھی ہے اور اس کی بنیاد بصیرت بھی ہے۔ ہمیں اپنے اکابر سے عقیدت بھی ہے، اور بحمد اللہ تعالی اکابر کے عقائد اور دلائل پر ہمیں بحمد اللہ تعالی دسترس اور بصیرت بھی ہے۔ جب عقیدت اور بصیرت دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں پھر اس کو ہٹا کوئی نہیں سکتا۔ محض عقیدت ہو اور بصیرت نہ ہو تو کبھی آدمی تزلزل میں آ جاتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے، الجھن میں آ جاتا ہے، اور کبھی انسان کے پاس عقیدت ہو اور بصیرت نہ ہو، تزلزل میں آتا ہے،
متزلزل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس بصیرت ہو اور عقیدت نہ ہو تو پھر اس کا تعلق محبت والا نہیں ہوتا، پھر اپنے اکابرین سے تعلق عشق اور پیار والا نہیں ہوتا، خشک تعلق ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، تر تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہم چاہتے ہیں عقیدت بھی ہو اور بصیرت بھی ہو، یہ ذہن نشین فرمائیں۔